السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ٹائمنگ کے حوالے سے، کہ جو لوگ ٹائمنگ کی کمی کا شکار رہتے ہیں ان کے لیے آج میں ایک بہترین 5 باتوں کے حوالے سے میں ان کو چیزیں بتانے والا ہوں کہ اگر وہ یہ 5 کام کرنا چھوڑ دیں تو انشاءاللہ اس سے ان کی جو ہے ٹائمنگ میں بہترین اضافہ ہو جائے گا۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے آج کا موضوع، آج کا جو عنوان ہے وہ آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ ٹائمنگ میں کون سی ایسی چیزیں جو ہیں جو اس میں جو اثر انداز ہوتی ہیں، جو لوگ شادی شدہ افراد ہوتے ہیں وہ فریضہ زوجیت ادا کرتے ہیں لیکن وہ ٹائمنگ میں کمی کا عمومی طور پر شکار رہتے ہیں، اور کئی لوگ اس میں ہمیں کالز اور فون بھی کرتے ہیں کہ حکیم صاحب ہمیں یہ مسائل ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی چند چیزیں ایسے بتائیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے ایسی کوئی ویڈیو بنا لی جائے جو کہ ان میں آپ کے لیے مثبت، آپ کے لیے مفید ثابت ہو۔ تو اس میں جو سب سے جو بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے آج جو 5 چیزیں میں آپ کے سامنے گنوانے لگا ہوں، اگر آپ زندگی میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جو شادی شدہ افراد ہیں وہ جو خاص طور پر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ ان کی ٹائمنگ میں بہترین اضافہ ہو جائے گا۔ تو سب سے بنیادی بات جو ہے اس میں جو اولین یعنی پہلے نمبر پہ جو بات ہے کہ جب بھی آپ نے ہم بستری کرنی ہے تو کم از کم 3 سے 5 گھنٹے کا وقفہ آپ دیں، یعنی جب آپ نے رات کا کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے کے بعد کم از کم 3 سے 5 گھنٹے کا آپ وقفہ دیں۔ وقفہ دینے کے بعد پھر آپ اپنی بیوی کے نزدیک جائیں۔ یعنی پہلا نمبر تو اس میں یہ کھانے کے حوالے سے ہے، جو کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے تو کم از کم 3 سے 5 گھنٹے کا آپ وقفہ دیں۔ یہ میں بار بار اس لیے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ نے اولین درجے پہ رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو سب سے بنیادی بات ہے، لوگ کیا کرتے ہیں رات کو دودھ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا پانی کا یا مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر سو جاتے ہیں، سونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ واش روم میں گئے بغیر بیوی کے نزدیک چلا گیا اور فریضہ زوجیت ادا کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ مثانہ فل ہو جاتا ہے، جب آپ کا جو پیشاب رکا ہوا ہے، آپ کے پیٹ میں بوجھل پن ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ قدرتی طور پہ کم ہو جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات میں جس دن آپ کا پروگرام ہو، آپ نے کوئی بھی لیکوڈ جو ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنے ہیں، یعنی کم سے کم مقدار میں آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پہ جو سب سے بنیادی بات اس میں جو ہمیں اس ٹائمنگ میں کمی کا باعث بنتی ہے وہ ہے چائے کا استعمال۔ ہم لوگ چائے کا بہت زیادہ بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، کئی لوگ تو اس طرح کے ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی چائے کا استعمال، چائے کا 1 کپ 2 کپ پی رہے ہوتے ہیں۔ تو چائے کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گردے کمزور ہو جاتے ہیں، چربی تحلیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ بھی آپ کی ٹائمنگ میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ جو سب سے بنیادی بات جو ایک اور ہے کہ آج کل کے ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں کولا ڈرنکس ہمیں پینے کے لیے ملتے ہیں، اور لوگ چاہے وہ مہمان نوازی کر رہے ہوتے ہیں یا ویسے بھی کئی شوقیہ لوگ جو ہے وہ ہر کھانے کے ساتھ کولا مشروبات یعنی پیپسی ٹیم، کوکا کولا، یعنی جتنے بھی اس ٹائپ کی جو کولا ڈرنکس ہیں وہ ان کا بے تحاشا جب استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی جب ایسڈ جسم کے اندر بڑھ جاتے ہیں تو ٹائمنگ کے اندر کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ جو چیز میں آپ کے سامنے آج بتانے لگا ہوں کہ جو لوگ چکن کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، چکن کا زیادہ استعمال بھی جو ہے یہ کیونکہ گرم اور محرک ہوتا ہے، تو اس کے زیادہ استعمال سے بھی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ٹائمنگ میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو یہ ان 5 باتوں پہ آپ اپنی زندگی کے اندر عمل کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کی فریضہ زوجیت ادا کرنے میں بہترین معاون ثابت ہوگی۔ میں اپنا خیال رکھیے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔